پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان مبارک کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں۔ رحمتوں والے اس ماہ مبارک میں مسجدوں کی رونقیں بحال ہونے کو ہے۔ اب دن رات لوگ گھروں اور مسجدوں میں عبادت کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کریں گے۔ ایک عہد کریں گے کہ اس رمضان غصہ آئے تو پی جائیں گے، ہر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ہر طرح کی برائی سے بچیں گے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اچھائی کا ہر کام کریں گے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ مسجدوں میں امیر غریب سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، حتیٰ الامکان غریبوں کی مدد بھی کی جائے گی، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور یتیموں مسکینوں کی ہر طرح کی مالی مدد کی جائے گی۔ ایسا محسوس ہوگا کہ واقعی ہم کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہر طرف امن کی فضا دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے سبھی دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ ریان خصوصی طور پر روزہ داروں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ روزہ دار کا اللہ کے نزدیک ایک اہم مقام ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری خواہشات پوری کرنے سے روکا رہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے، اے ایمان، ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیا گیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ماہ مبارک گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اپنے اندر نیکیوں کا بے حد اجر و ثواب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک عمل کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بطور مسلمان رمضان نصیب ہونے پر ہمیں رب کا شکر بجا لانا ہوگا اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ و خیرات، ذکر الہی، قیام و سجود اور عمل صالح کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی تخفیف طلب کرنی ہو کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں۔ پہلے لوگ رمضان کی تیاری اور اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے، لیکن اب لوگ رمضان کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالات کے اس مہینے کا پانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کی قسمت میں رمضان نہ ہو وہ کبھی اسے نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں اس ماہ کی حصول یابی پر رب کریم کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کے آداب اور تقاضے کو نبھانا چاہیے۔ اور جو بندہ نماز قائم کرتا رہا اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہا، اس کے لیے اس ماہ مقدس میں
سال بھر کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو بڑی سعادتوں والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سارا سال کیا کمایا تھا، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بابرکت اور بڑی سعادت والے مہینے میں اللہ کی حضور گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں احساس ہو کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے قریبی رشتہ دار، دوست و احباب جو ہمارے ساتھ موجود تھے اب ہم میں نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ماہ مبارک کو پانے کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، غریبوں کے کام آئیں۔ ملک کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر بھائی جن کے گھر راشن نہیں ہے، ان کے گھر راشن پہنچانے کا بندوبست کریں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، انہیں بڑھ چڑھ کر اس نیکی کے موقع پر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ وقت کو بھی غریبوں اور ناداروں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے۔ ان کے لیے حکومت کو اشیاء ضرورت سستی کرنی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں پر جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کو دگنا کرے۔ اس کے علاوہ ایسا نظام قائم کیا جائے جو لوگ معاشی حالات کی وجہ سے تنگ دست ہیں، جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا نظام قائم ہو کہ انہیں بھی اس ماہ مبارک میں مانگنا نہ پڑے، بن مانگے ہی انہیں مل جائے۔ دوسرا، ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو لوگ اشیاء کی قیمت آسمان پر لے جاتے ہیں، جس پہلے ہی کچھ خریدنے کی نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اس ماہ میں اپنے بچوں کے لیے عید کی خریداری آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے متعارف ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے اس کا خود بھی خیال کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے چیزوں کی قیمتوں کو کم کرنا چاہیے، تاکہ دکاندار حضرات خالی پیسے ہی نہ کمائیں بلکہ نیکیاں کمانے والوں میں بھی شامل ہو جائیں۔ ویور، یہ ویڈیو میری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے، اور اپنے آپ سے یہ عہد کیجیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لوگوں کی مدد، ہم لوگوں کو دکھاوا سے نہیں بلکہ ایسے کریں کہ کسی کا دل آزاری بھی نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔